گڈ مارننگ، السلام علیکم جی 9th کلاس۔ آج ہم بیٹا جو ہے آپ کا چیپٹر ہے بری عادات سے اجتناب، اس میں سے ہم جو ہے وہ تکبر اور حسد، ٹھیک ہے، ان دو کو ہم جو ہیں وہ تفصیلی سوال ہم ان کے پڑھیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو MCQs ہوتے ہیں وہ ہم نے فل بک کے ریوائز کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیں، ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے۔ یہود مدینہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ تھی حسد۔ حدیث نبی کے مطابق منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے جھوٹ بولنا۔ قرآن مجید میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے غیبت کو، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ کوشچن دیکھیں، تکبر کے کوئی سے دو نقصانات بیان کریں۔ جی، تکبر کے دو نقصانات۔ تکبر کی وجہ سے انسان نہ صرف جھوٹ، غیبت اور خود پسندی جیسی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اطمینان قلب جیسی عظیم نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے آپ کا، رشک اور حسد میں فرق واضح کریں۔ حسد سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی، یا کاش یہ نعمت اس سے چھین لی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جو نعمت کسی شخص کے پاس ہے کاش میرے پاس بھی ہوتی، تو اس کو جو ہے وہ رشک کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے یہ جادو فال والا، یہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے شامل، لیکن ہم اس کی جو ہے وہ مشق کریں گے۔ کسی دن، مہینے، کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا کہلاتا ہے بدشگونی۔ انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچی ہے تو وہ سبب ہوتی ہے بدعمالیوں کا۔ عرب زمانہ جاہلیت میں جس مہینے کو منحوس سمجھتے تو وہ کیا ہے؟ سفر المظفر۔ حدیث مبارک کے مطابق 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی قسمت کا حال پوچھنے والے کی۔ وہ کھجور جسے جادو کا علاج قرار دیا گیا ہے، عجوا۔ اس کے بعد یہ جو چیپٹر ہے آپ کا قسم کے احکام و مسائل، اس کے بھی جو ہے ہم صرف ایکسرسائز کریں گے۔ یمین کا معنی ہے قسم، کس قسم پر کفارہ ہے؟ یمین منعقدہ۔ پختہ ارادے سے کھائی جانے والی قسم کفارے کی ایک صورت میں کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے؟ 10۔ قسم توڑنے پر روزے لازم ہیں 3۔ حدیث مبارک میں جس قسم کی ممانعت کی گئی ہے آباء و اجداد کی، یعنی کہ آباء و اجداد یعنی کہ اپنے والدین کی قسم کھانا جو ہے وہ گناہ ہے۔ آگے ہے گواہی کے احکام و مسائل۔ جی، یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ شامل ہے آپ کے سلیبس میں، غور سے سنیں۔ گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ ہے شہادت۔ گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے گواہ۔ کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے 2۔ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا کہلاتا ہے عینی شہادت۔ جب صرف 2 گواہ موجود ہوں تو گواہی ہے مستحب۔ جی، آگے قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں۔ پہلے ہم قرآن کے اس میں بتائیں گے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ یہ تو ہو گیا قرآن کے لحاظ سے، اور پھر سنت کے لحاظ سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جھوٹی گواہی جو ہے بتوں کی پوجا کے برابر ہے، جھوٹی گواہی بت پرستی کے برابر ہے، اور جھوٹی گواہی شرک کے برابر قرار دی گئی ہے۔ 3 بار یہ کہہ کر فرمایا، حضور نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ عینی شہادت اور سمیع شہادت کی وضاحت کریں۔ جی، گواہی دینا بعض اوقات آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا ہے جس کو عینی شہادت کہتے ہیں، اور بعض اوقات گواہ کسی چیز کو سن کر شہادت دیتا ہے، اس کو سمیع شہادت کہتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینے اور گواہی کو چھپانے کی وعید بیان کریں۔ قرآن مجید میں گواہی کو چھپانے کی ممانعت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس کسی نے اس گواہی کو چھپایا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سچی اور جھوٹی گواہی کے کوئی سے 2 اثرات بیان کریں۔
सच्ची गवाही से माशरे में अमन कायम होता है, भाईचारे के जज्बात फ़रोग़ पाते हैं, एक दूसरे के लिए इसार का जज्बा पैदा होता है, रज़ा इलाही का असूल मुमकिन होने के साथ साथ एहसास ज़िम्मेदारी जैसे एहसासात फ़रोग़ पाते हैं। जबकि झूठी गवाही से अल्लाह ताला नाराज़ होता है, दुश्मनियाँ फ़रोग़ पाती हैं, माशरे में बेसुकूनी पैदा होती है और माशरा बदअमनी और जुल्म का शिकार हो जाता है। जी बेटा, यहाँ तक आपका जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छी तरीके से इसको याद करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।